فضائل اذان کے حوالے سے تیسری قسط ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اس عنوان کا تتمہ ہے۔ اذان شعائر اسلام میں سے ہیں، یعنی شعار دین ہے۔ شعار بمعنی علامت، جسے دیکھ سن کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں، دین سمجھ آ جائے، اسلام سمجھ آ جائے، اس کو شعار کہتے ہیں۔ اذان سننے کے بعد آدمی کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو یہ شعار دین اور شعار اسلام میں سے ہو گیا۔ اذان کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات اس سے لگا سکتے ہیں کہ اذان کا وقت میں ہونا لازمی ہے۔ اگر اذان قبل از وقت یا قبل الوقت ہوگی تو پھر وہ اذان درست نہیں سمجھا جائے گا، دوبارہ اذان کہنا چاہیے۔ اور اذان کے بارے میں ایک مشہور بلکہ نامشہور بہت ہی کم سنا جانے والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اذان مسجد کے اندر کہنا مکروہ ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بہت تھوڑے کانوں سے یہ مسئلہ گزرا ہے اور بہت تھوڑے لوگوں نے یہ بات سنی ہے۔ در حقیقت اذان کے لیے مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر صحن میں بائیں جانب بلند مقام پر اذان کہنا چاہیے۔ وہ اذان کا مقام اور اذان کی جگہ ہے۔ یہ جو ہم مسجد کے اندر اذان کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد والے زمانوں میں مؤذنین نے مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر اذان کہی ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اسپیکر میں اذان کہتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، ایمپلیفائر ہوتا ہے، اگر اس کو ہم باہر رکھیں گے تو لوگوں کے جوتے سلامت نہیں رہتے ہیں، مسجدوں کے پنکھے اور گڑیاں سلامت نہیں رہتی ہیں۔ یہ تو قیمتی چیزیں ہیں، یہ رکھنے کے بعد ہی سے غائب ہو جائیں گے۔ بوجہ ضرورت علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اذان مسجد کے اندر کہنا چاہیے، لیکن اصل میں اذان کی جو جگہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے۔ سابقہ کتابوں میں مسجد کے اندر اذان کہنے کو مکروہ لکھا گیا ہے۔ اور اذان کہتے وقت کچھ لوگوں کی بری عادت ہے کہ وہ اذان سننے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اذان میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، انگوٹھے چومتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بسیار تلاش کے بعد دو روایتیں ایسی ملی کہ جن کو محدثین نے موضوعات میں شمار کیا ہے۔ موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف سے بھی کمزور، اور اذان میں انگوٹھا چومنے کا اگر مسئلہ صحابہ کرام سے ثابت ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدایان کے زمانے میں یہ مسئلہ چلتا تو پھر اذان کی طرح یہ عمل بھی مشہور ہوتا۔ اب قضا لوگ کرتے ہیں اور اس کو شریعت کا مسئلہ سمجھ کر محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم سے اور صحابہ اکرام سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اذان میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو انگوٹھے چومنا اور پھر آنکھوں پر رکھنا یہ غیر شرعی عمل ہے اور بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں اذان کے لیے 7 مقامات ہے بس۔ ان 7 مقامات سے بڑھ کر
8ویں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں شریعت نے تاکید کی ہو۔ وہ 7 مقامات میں سے 5 مقام تو 5 وقتہ نمازیں ہیں، فجر کی اذان، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی اذان، 5 نمازیں اور 5 اذانیں فرائض، اور چھٹا جو مقام ہے وہ جمعہ کا ہے، اور 7واں جو مقام ہے وہ ہے نو مولود کے کان میں دائیں میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا۔ یہ 7 مقام ہیں جو شرعاً اجازت ہے اور یہ مشروع ہے۔ وہ ٹھیک ہے، تجربات کی دنیا میں لوگوں نے کچھ اور مقامات بھی بتائے ہیں، مگر وہ شرعاً نہیں، وہ تجربہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بے ہوش ہو جائے، اس کے کان میں اذان کہو تو وہ بیدار ہو جائے گا، یہ شرعی مسئلہ نہیں، یہ تجربہ ہے۔ کسی کو جن پکڑے اور وہ بے ہوش ہو جائے، اس کے کان میں اذان کہو تو وہ بیدار ہو جائے گا، یہ مسئلہ شرعی مسئلہ نہیں، یہ تجرباتی مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے اذان میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، جنات شریر ہوتے ہیں اور ان پر اذان کا اگر اثر پڑ جائے اور وہ بیدار ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اذان شریعت کا وہ مسئلہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنفس نفیس خود منقول نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤَذِّنْ بِنَفْسِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کے لیے اذان نہیں کہی ہے، اس لیے کہ اذان میں الفاظ ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کے رسول بلائے اور کوئی نہ آئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کا ایمان اور اسلام بچ جائے؟ اس وجہ سے وَلَمْ يُؤَذِّنْ بِنَفْسِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان نہیں کہی ہے۔ البتہ اذان کے الفاظ اس سے منقول ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین، سعیدین شہیدین شریفین کے دائیں کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی ہے اور بائیں کان میں پھر اقامت کہی ہے۔ الفاظ اس سے منقول ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اذان جو نماز کے لیے دی جائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی۔ گویا یہ 7 مقام ایسے ہیں جہاں اذان کہنے کی شرعاً اجازت ہے اور یہ شرعی مسئلہ ہے۔ باقی رہی نوافل، سنن مؤکدہ، غیر مؤکدہ، تراویح، عیدین، نماز کسوف و خسوف، نماز استسقاء، کسوف و خسوف سے مراد چاند گرہن اور سورج گرہن والی نماز، اس میں اذان نہیں کہی جاتی ہے، اور جب اذان نہیں ہے تو اقامت بھی نہیں ہے۔ اب چند دن پہلے ہم نے عید کی نماز پڑھی، اس میں نہ اذان تھی اور نہ ہی اقامت۔ تو یہ وہ نمازیں ہیں، وہ اذان، وہ مقام ہے جہاں نماز دینا لازمی ہے۔ ایک اور مقام ہے جس پر لوگوں نے اضافہ کیا ہے، اذان عند القبر۔ میت کو دفن کرنے کے بعد کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے وہاں اذان کہتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ عند القبر دعا کی اجازت ہے، تو اذان میں بھی تو دعا ہی ہے، اس وجہ سے اذان کہنا درست ہے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ درست نہیں ہے۔
صحابہ کرام سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی کی قبر پر تدفین کے بعد اذان کہی ہو۔ اور اذان جو ہے اس کے کلمات توقیفی ہے، یہ علمی اصطلاح ہے توقیفی۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے کلمات ہے، قیاسی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ خود منقول ہے۔ توقیفی کا یہی مطلب ہوتا ہے، وحی کے کلمات ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اذان عربی میں شرط ہے اور لازم ہے۔ اگر کوئی عربی کے الفاظ کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں اذان کہے گا تو وہ اذان درست نہیں سمجھی جائے گی۔ فارسی میں مثلا کسی نے کہہ دیا اللہ کلانست، اللہ کلانست، درست نہیں ہے۔ یا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کلان بلون ہے، اللہ کلان بلون ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے زیادہ بزرگی کر کے اسی طرح کے کلمات سے اذان کہی تو اذان کا اعادہ واجب ہے، اس لیے کہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہی الفاظ جو منقول ہے وہی ادا کرنا چاہیے، جس طرح کے کلمات قرآنیہ توقیفی ہے، یعنی وحی کے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا صرف اور صرف ترجمہ، کوئی ایسا آدمی اٹھے جو عربی کے کلمات کو کسی بھی صورت میں نہ لے آئیں، کسی بھی صفحہ میں نہ لے آئیں، صرف اور صرف اردو کے کلمات کو یعنی ترجمہ کو لے آئیں، یا یہ ہے کہ فارسی کو یا انگریزی کے ترجمہ لے آئیں، قرآن کریم کے عربی الفاظ نہ ہوں اس میں، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ وحی کے الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک کلمہ کو لو پھر بتیرے صفحے بھر دو، تفسیر پہ تفسیر کرتے چلے جاؤ۔ قرآن کریم کی 3 لاکھ سے زائد حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے مطالعہ کیا تھا، اور اس نے بتا دیا تھا کہ میرے علم میں ہے۔ اور غالباً مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے باولپور میں جب درس دیا قرآن کریم کا، شاید میں اس میں غلط ہو جاؤں لیکن قریب قریب یہ معنی اور مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، ایک پارہ کے 10 جلدیں بن گئی، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ ایک پارہ کے 10 جلدیں ہیں، لیکن احتیاط کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پارہ اور 10 جلدیں تفسیر کی۔ تو یہ درست ہے کہ آدمی کلمات قرآنیہ لے آئیں، پھر اس کے بعد تفسیر لکھیں اور خوب تفسیر کرے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو بالکل نہ لے آئیں اور ترجمہ قرآن کریم کا لفظ بلفظ کر لے تو علماء اکرام اس پر راضی نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ توقیفی ہے، وحی کے کلمات ہیں۔ اذان کے حوالے سے ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ اذان کا جواب اسی طرح دینا چاہیے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ مثلا مؤذن اگر کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مؤذن کے خاموش ہونے کے بعد پھر کہنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب اذان سنو تو اسی طرح کلمات ادا کرو جس طرح کے مؤذن کہتا ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سننے والا بھی یہی کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ لفظ محمد الرسول اللہ ہے، اور کلمہ میں پھر محمد الرسول اللہ ہے، تو سننے والا بھی یہی کہہ دے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر
اگر آپ حضرات توجہ رکھتے ہیں تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہو جس طرح کے مؤذن نے بتایا ہے۔ اب مؤذن نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملایا ہے تو نہیں ملانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں درود کا مخالف ہوں، لیکن حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہی بیان کرنا لازمی ہے۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو اس کی جگہ پر اسی طرح کہنا جس طرح کہ مؤذن نے کہا یہ بھی درست ہے۔ سننے والا حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح بتا دے، لیکن امت کا تعامل اس پر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس مقام پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، حی علتین پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، حدیث پاک میں ہے۔ اب یہ دعا چونکہ لمبی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلی العظیم کو ملایا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اتنا ہی کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، اگر کوئی کہہ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرا کہے گا اچھا تم نے مجھے شیطان سمجھا ہے کیا؟ بھائی لازمی نہیں ہے کہ آدمی شیطان پر لا حول پڑھے۔ تو بہرحال اس کے بعد جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والا بھی کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والا بھی بتا دے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ ساتھ نہ ملائے۔ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اتنا ہی کہہ دو جتنا کہ مؤذن نے بتا دیا ہے۔ اور یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس پر پابندی لگا رہا ہوں، نہیں، کوئی پڑھے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ شرعاً یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر فجر کی اذان میں دو الفاظ کا اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، ذہن مقدر کہ کوئی اس وقت بیدار رہے اور وہ فجر کی اذان کا جواب دے، تو ان کلمات کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ کہنا چاہیے۔ صدقت سچ کہا، و بررت بری الذمہ بھی ہو گیا، و بالحق نطقت حق کے ساتھ گفتگو کی۔ اور پھر اقامت میں دو اور کلمات کا اضافہ ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو پھر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے بدلے میں اقامہ اللہ و ادامہا کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو قائم رکھے اور دائم رکھے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور اذان میں عام طور پر ایک غلطی مؤذن کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مؤذنین کو بگا رہا ہوں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے مؤذنین اذان جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ نون کے ساتھ، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی غلطی ہے۔ اگر کوئی بتا دے کہ بھائی حی علی الصلاۃ نہیں ہے تو کہتا ہے کیا امت غلط اذان دے رہی ہے کیا؟ جبکہ درست بات ہے کہ امت حی علی الصلاۃ نون کے ساتھ پڑھ کر غلط اذان کہہ رہی ہے۔ یہ ہے حی علی الصلاۃ، نون نہیں ہے ادھر۔ چونکہ مؤذنین کا اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اذان کہیں اور اجر پائیں، تجوید و قرات کے ساتھ پھر ان کا تعلق عام طور پر نہیں ہوتا ہے، جس طرح سنا ہے اسی طرح ادا کرتے ہیں، تو حی علی الصلاۃ کہتے ہیں، حالانکہ حی علی الصلاۃ نہیں ہے، یہ حی علی الصلاۃ ہے۔
اور اذان کے جو جواب ہے، یہ مسئلہ چھوڑتے ہیں، ایک اور مسئلہ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک اذان پھر جمعہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرماتے، پھر اس کے بعد مؤذن آ کر سامنے ایک اذان کہتا، اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 خطبہ ارشاد فرماتے، پھر اقامت اور نماز۔ بس سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ ایک اذان، کھڑے ہو کر 2 خطبے اور نماز، بس۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، اور اس زمانے میں پہلی اذان کے بعد کام کاج کرنا، خرید و فروخت کرنا، یعنی جمعہ کے ماہ سوا جو کچھ بھی عمل کرتے شرعاً وہ حرام سمجھا جاتا، اور حرام ہے اب بھی، سوائے ان اعمال کے جو جمعہ کی تیاری میں آتے ہیں، ان کے ماہ سوا اگر کوئی مطالعہ بھی کتاب کا کرے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اذان کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی، پہلی اذان چونکہ مسجد نبوی میں دی جاتی تھی، امام کے سامنے دی جاتی تھی، اور پھر یہ اذان پھیلتی نہیں تھی اور تعداد بڑھ گئی تھی مسلمانوں کی، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کی چھت پر مقام زورا پر باجماع صحابہ یہ فرمایا کہ ایک اذان اس بلند مقام پر ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا ہے، لہٰذا اب آنا چاہیے۔ وہ اذان، پھر اس کے بعد کچھ فاصلہ کے بعد دوسری اذان جو امام کے سامنے ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد 2 خطبے اور پھر امام کے نماز پڑھاتا، بس۔ یہ زمانہ چلتا گیا، پہلی اذان کے بعد لوگ مسجد میں آتے رہیں، مگر گفتگو ہوتی عام، لوگ ذرا تنگ ہو جاتے ہیں، ان کو مصروف رکھنے کی خاطر علماء امت نے یہ کام کیا کہ پہلی اذان کے بعد دوسری اذان سے پہلے، اس درمیان میں تو آمد کا زمانہ ہے نا کہ لوگ آ رہے ہیں، اور جو پہلے سے بیٹھے ہیں گروہ میں کہتے بور مسور ہے، تو علماء امت نے یہ کام کیا کہ ان کی اپنی زبان میں، اردو ہے، بروئی ہے، بلوچی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، پنجابی ہے، جس زبان میں بھی ہو، لوگوں کو کچھ نصائح اور مسائل بتانے لگ گئے۔ تو اس طرح یہ جو میں اب یہ تقریر کر رہا ہوں، یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بعد میں علماء نے عوام الناس کو جمع کرنے کی خاطر اور ان کو کچھ نصائح سنانے کی خاطر یہ بات کہی ہے، یہ ترتیب اختیار کی ہے۔ اب یہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان مقام زورا پر شروع کیا، اس پر امت کا اجماع ہے، اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے۔ اور وہ جو پہلی اذان کے بعد سوائے جمعہ کی تیاری کے باقی جو اعمال کرتے تھے درست نہیں ہوتا تھا، تو اب پہلی اذان کے بعد وہ حرام ہو گئے۔ یعنی پہلی اذان کے بعد اگر کوئی جمعہ کے ماہ سوا کوئی کام کرے گا تو پھر وہ درست نہیں ہوگا، شرعاً حرام سمجھا جائے گا، بے شک وہ مطالعہ کر رہا ہے، حدیث کی کتاب مطالعہ کر رہا ہے، لیکن وہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جمعہ کی تیاری میں نہیں آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو، وہ تو دوڑ تو نہیں رہا ہے نا، وہ تو اپنی وہ کوئی اور کام کر رہا ہے۔ اچھا، جب یہ ہوا
پہلی اذان کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کا وقفہ ہوا، پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریر ہوتی رہی، پھر اس کے بعد دوسری اذان، جبکہ کاروبار کی ممانعت پہلی اذان کے بعد ہے۔ اس درمیان میں 1.25 گھنٹہ بھی گزرتا تھا، اور لوگ کہاں مسجد آتے ہیں، لوگ کہاں اپنے کاروبار چھوڑتے ہیں۔ تو متاخرین علماء کرام نے یہ کیا کہ بھئی پہلی اذان کے بعد سب کاروبار حرام ہے، سب کاروبار حرام ہے اور لوگ آتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ تقریر کو پہلے رکھا اور پہلی اذان کو تقریر کے بعد رکھا۔ اور گزشتہ جمعہ سے ہم نے بھی یہی کیا ہے کہ تقریر پہلے، پہلی اذان بعد میں، پھر اس کے بعد سنتیں، پھر دوسری اذان۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس پہلی اور دوسری اذان کے درمیان میں 7-8 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 7-8 منٹ میں تو وہ لوگ پہنچ جائیں گے نا، بجائے 1.25 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ کے۔ تو اس وجہ سے اکثر لوگ اس ترتیب سے حرام کام سے بچ رہے ہیں، اگر آپ حضرات کی توجہ ہے اس طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔